فقی مسئلہ نمبر 13، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کے لیے بیل اونٹ خریدنا اور نمائش کرنے سے قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بعض لوگ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑا بیل خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بائی بائی کریں، یعنی کہ بلے بلے کریں گے، بھائی 24 سال میں دیکھتے بڑا بڑا بیڑا خریدا ہے، 24 سال میں ایسا بیڑا خریدا ہے کہ پورے یعنی کہ پینٹ جیسا بیڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 24 صاحب کے اندر سے نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، لوگوں کی داد رسی حاصل کرنے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو پھر 24 صاحب کی وہ قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا، نہ گوشت، بلکہ تمہارے دل و تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے کہ کس نے میرے لیے قربانی کی اور کس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی۔ تو یہ حدیث مشکات میں 53 سے 31 کا نمبر ہے 5331 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو قربانی ایک صدقہ ہی ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اس کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اور حدیث ہے مشکات میں 2005 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک عالم دین اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ تو نے زندگی میں میرے لیے کیا کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کا دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ذات فرمائے گی کہ نہیں، تو نے قرآن کا علم سیکھا لوگوں کو سکھایا اس لیے کہ تیری پیچھے نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑے عالم کہیں، علامہ کہیں، شیخ الحدیث، مفسر القرآن، مجتہد قرآن، جو اتنے بدن القابات لگائے جاتے ہیں نا، علماء لگاتے ہیں اشتہاروں کے اوپر، تو ان کی پیچھے نیت یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی تیری پیچھے نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا علامہ کہیں، قاری کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے وہ القابات دے دیے، اب میرے حضور تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک قاری آئے گا جو قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور اتنی خوبصورت آواز میں پڑھا کہ یعنی کہ لوگ مجھے بہت یعنی کہ پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گی تو نے یہ قرآن جو سیکھا نا خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا محفلوں میں جا کر بریکٹ میں، یہ تو اس لیے کہ لوگوں سے نوٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، لوگوں کی داد حاصل کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو قاری قرآن ہے اس کی جیسا پوری دنیا میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں تجھے لوگوں نے القابات دے دیے بہت بڑے بڑے، ٹھیک ہے، تو اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور بندے کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ذات اس کو فرمائے گی کہ تجھے میں نے دنیا میں مال و دولت دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جہاں جہاں خرچ کرنا مقصود تھا، مجھے پتا تھا کہ تو یہاں خرچ کرنا پسند کرے گا، میں نے ایک بریکٹ میں یتیموں کی لڑکیوں کی شادی کرائی، اپنا مسجد میں پیسے ڈالے، پھر مسجد کی جو ٹوٹیوں کی جگہ تھی اس میں میں نے اپنے نام کی نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں جو صاحب نے یہ بنوائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تجھے مقصود تھا میں نے خرچ کیا، تو پھر میں نے سڑکیں بھی بنوائی، اور سڑکوں میں بھی میں نے یعنی جو سڑک بنواتا اس کے اوپر لکھ دیتا کہ یہ فلاں چوئی صاحب نے یہ بنوائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جو ہمارے یعنی کہ پاکستان میں مسلم لیگ کا پی ٹی آئی یا وہ کوئی کام کرتے ہیں، اگر پی ٹی آئی والے وہ اپنی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں، اور جو وہ نون لیگ والے کریں وہ اپنی پلیٹ لگوا دیتے ہیں کہ یہ فلاں یعنی کہ حکومت نے کیا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہمیں ملے کیونکہ ہماری حکومت نے کام کیا، یہ کریڈٹ ہمیں ملے، وہ اس میں ایک شامل نہیں ہے، وہ بھی نیت کا معاملہ ہے۔ تو وہ لوگ اس میں نہیں، اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، وہی آئیں گے جن کے اندر سے نیت یہ ہوگی کہ لوگ ہمیں بلے بلے کریں اور لوگ ہماری تعریفیں کریں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گی کہ تو نے دنیا میں اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ اتنی یتیم لڑکیوں کی شادی کروائی، اتنے اس کے ہوٹل ہیں، اتنے یہ کھانا لوگوں کو کھلاتا ہے، تو وہ دنیا نے تجھے کہہ دیا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر ایک اور شہید کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان ہی دے دی، تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، یہاں جا کے میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی، اور بتا تیرے لیے کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ نہیں، تو نے میرے لیے جان نہیں دی، تو نے اپنی جو دنیا میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جان دی کہ لوگ تجھے بہت بڑا شہید کہیں، تیرے نام کے ترانے گائے، جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر جن کے بریکٹ میں بورڈ لگ جائیں، تیری تصویر لگ جائے کہ یہ بہت بڑا شہید ہے۔ دنیا میں تجھے وہ عزت مل گئی، شہرت مل گئی، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اب اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 2075، ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمناک گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گمناک گڑھا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمناک گڑھا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے ہر روز 400 مرتبہ جہنم بھی پناہ طلب کرتی ہے۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے ریا کاری کرتا ہو، یعنی کہ نیک اعمال کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے کرے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو یہ جتنی بھی حدیث ملتی ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو یعنی کہ دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہی نہیں، اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو صحیح بخاری میں ہے نا حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو اجر و ثواب دیں گے، ٹھیک ہے۔